الرحمن الرحیم۔ طالبات السلام علیکم۔ آج ہم نے خواجہ میر درد کی غزل پڑھنی ہے۔ تجھی کو جو یاں جلوہ فرما نہ دیکھا، تجھی کو جو یاں مطلب یہاں، جلوہ فرما اس کا موجود ہونا، اس کا ظاہر ہونا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ سند تکرار اس میں موجود ہے، دیکھا نہ دیکھا۔ ایک تو اگر آپ اس کو سند تضاد کہیں کہ دیکھا اور نہ دیکھا سند تضاد میں آ رہا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ دیکھنے سے وہی لفظ جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے۔ اب تمام مظاہر قدرت میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا ظہور ہے۔ دنیا کی ہر شے میں اسی ذات پاک کی جلوہ فرمائی ہے۔ انسان کی دنیا میں آمد کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس ذات باری تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ دراصل شاعر نے اس شعر میں دیدائے بینا کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیا فائدہ، کیا مقصد اس کائنات میں آنے کا، دنیا میں موجود ہونے کا، اگر ہم جو ہے وہ دنیا میں آ کر بھی اس ذات باری تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اس کے جلوے نہ دیکھیں، اس کا مشاہدہ نہ کریں۔ دنیا کی اشیاء کا مشاہدہ کر کے اور مظاہر قدرت کا مطالعہ کر کے ہی ہم اس ذات اقدس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ایسا کرے اور خداوند کریم کی ہستی کا عرفان حاصل کرے تو اس کا دنیا میں آنا اور اس کا مشاہدہ کرنا کسی کام کا ہے، ورنہ سراسر جو ہے یہ صرف وقت کا ضیاع ہے۔ چنانچہ خواجہ میر درد جو ہیں وہ خداوند کریم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اے خداوند کریم، اگر دنیا کے مشاہدے سے ہم نے تیری ذات اقدس کو سمجھنا نہ سمجھا اور دنیا کو دیکھتے ہوئے بھی ہر کہیں تیری جلوہ فرمائی نہ دیکھی تو ہمارا اس دنیا کو دیکھنا نہ دیکھنا ایک برابر ہے۔ گویا اس صورت میں ہماری عمر عزیز جو ہے وہ تلف ہو گئی، عمر عزیز جو ہے وہ ضائع ہو گئی، وہ بیکار ہو گئی، وہ بے مقصد ہو گئی۔ اس میں آپ شعر شامل کیجئے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ دوسرا شعر دیکھیے، میرا غنچۂ دل، یعنی کہ میرے دل کا جو غنچہ ہے، میرا غنچۂ دل ہے وہ دل گرفتہ۔ غنچۂ دل یعنی میری جو دل کی کلی ہے وہ دل گرفتہ ہے، یعنی غمگین ہے، اداس ہے، پریشان ہے، کہ جس کو کسو نے کبھو وا نہ دیکھا۔ دیکھیں کسو قدیم اردو کا لفظ، کسی ہے اس سے مراد، کبھو بھی کبھی سے ہے، وا کا مطلب ہے کھلنا، کھلنا، کھلنا بھی ہو سکتا ہے، کھلنا بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ میرا دل کی کلی جو ہے وہ غمگین حال ہے، جس کو کسی نے بھی کھلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مطلب میں جب سے اس دنیا میں آیا ہوں، میں اس دنیا میں جو ہے وہ آ کر کبھی مسکرانے کی میں مسکرا نہیں سکا۔ میرا دل جو ہے وہ ہمیشہ غم و الم سے ہی وابستہ رہا اور اس کیفیت سے رہائی کی کبھی نوبت ہی نہ آ سکی۔ گویا اس کی ساری زندگی جو تھی وہ رنج سہتے ہوئے گزر گئی، اسی لیے کبھی کسی شخص نے اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کہ جس شخص نے زندگی بھر عیش و آرام کی صورت ہی نہ دیکھی ہو وہ مسکرائے گا کہاں، اور اسے مسکراتے ہوئے دیکھے گا بھی کون۔ تیسرا شعر دیکھیے، یگانہ ہے تو آہ بیگانگی میں، یگانہ ہے تو آہ بیگانگی میں، کوئی دوسرا اور ایسا نہ دیکھا۔ اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یگانہ ہے، یعنی تو منفرد ہے، تو بیگانگی میں بھی، تو اجنبیت میں بھی جو ہے وہ ایسا منفرد ہے کہ تیری مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پر اپنی مثال آپ ہونا، تیرے جیسا اور دوسرا نہ ہونا، تو یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ تو جو ہے وہ بیگانگی میں
ایسا بیگانہ ہے، ایسا یگانہ ہے، ایسا منفرد اور واحد ہے کہ کوئی تیرے جیسا اور نہیں ہے۔ مطلب ہر محبت کرنے والے کی آرزو یہی ہوتی ہے نا کہ اس کا محبوب اس کا بن جائے اور وہ کسی اور کو نہ دیکھے، کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اس کا دل جیتنے کی اور اس کی توجہ خاص حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اور جب ساری جدوجہد کو رائگاں جاتے دیکھتا ہے تو آہیں بھرتا ہے اور دکھ کے احساس سے دوچار ہوتا ہے۔ چنانچہ درد یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تو میری کوشش کے باوجود میرا نہ بن سکا اور بیگانہ ہی رہا، تو اس اعتبار سے تو بے مثال ہے کہ کوئی بھی تجھے اپنا نہ بنا سکا، ہر کسی کے لیے تو بیگانہ ہی رہا۔ یگانہ، اب یہاں پر آپ یہاں پر بھی صنعت تضاد کو بیان کر سکتے ہیں بیگانگی میں۔ اور اگلا شعر دیکھیے، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ اذیت، دکھ، تکلیف، مصیبت، ملامت بھی پھٹکار کو کہتے ہیں، بلائیں بھی آفات کو کہتے ہیں، اور آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، کہ تمہارے عشق میں جب سے ہم مبتلا ہوئے ہمیں سکھ کا سانس لینا نصیب نہ ہو سکا، اور ہم مسلسل جو ہے وہ تکلیفیں اور دکھ برداشت کیے چلے جا رہے ہیں۔ اے میرے محبوب، ہم تیری محبت میں جب سے مبتلا ہوئے ہر سکھ سے محروم ہو گئے، ہم نے طرح طرح کی تکالیف برداشت کی، مختلف النوع مصائب کا شکار ہوئے، قسم قسم کی بلاؤں سے دوچار ہوئے اور عزت و آبرو تک سے محروم ہو گئے، لوگوں کی ملامت کا بھی نشانہ بنے۔ یوں تیری محبت میں کون سی ایسی مشکل منزل تھی جس سے ہم نہ گزرے ہوں، اور کون سی ایسی پریشانی اور رسوائی تھی جس کا ہم شکار نہ ہوئے ہوں۔ گویا تیری محبت کے سبب دکھ درد ہی ہمارا مقدر رہا۔ اس میں نے آپ کو بہت سے اشعار لکھوائے ہیں جس میں جو ہے وہ عشق میں مبتلا ہونے کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ آپ اس میں سے کوئی بھی شعر یہاں پر ایڈ کر سکتے ہو، جیسے وہ میں نے آپ کو پچھلی ہی غزل میں بتایا تھا کہ پریشان ہوا دوستی کر کے میں، بہت مجھ کو ارمان تھا چاہ کا، یا محبت کو چاہیے تھا ایک بہانہ، عشق میں مبتلا ہو گئے ہم۔ اگلا شعر دیکھیے جی، کیا مجھ کو، یا ایسا کرتے ہیں کہ 4 اشعار ہمارے آج ہو گئے ہیں، باقی 4 اشعار ہم کل انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ اس کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ آپ اس کے ساتھ تھوڑا گرامر کو بھی دیکھ لیا کریں۔ میں نے آپ لوگوں سے پیچھے کون سا چیپٹر کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اس نثری اسلوب کے بارے میں نے آپ کو بات کی تھی۔ شعری اسلوب میں میر کا پہلا اسلوب ہو گیا، اب آپ لوگوں نے غالب کے اسلوب پر، شعری اسلوب پر تبصرہ کرنا ہے۔ سیر حاصل تبصرہ 10 نمبر کا آئے گا یہ آپ کو، یہ بھی آپ کی نقد و ادب میں شامل ہے، نقد و ادب کے ہی ایک مضمون ہے دیا ہوا، اس کو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اور اس کو بھی ساتھ یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ باقی انشاءاللہ کل کریں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔